الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون صدق الله مولانا العظيم. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 46 تک کا ترجمہ کرنا ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے تخویف دنیاوی یعنی دنیا کا ڈراوا اور کچھ زجر بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے تخویف دنیاوی یعنی جس بات میں اللہ نے دنیا کے عذاب سے ڈرایا. فرمایا من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، میرے محبوب ان سے آپ سوال فرماؤ کہ وہ کون ذات اور کون ہستی ہے جو رات اور دن کی آفات اور عذابوں سے، رحمان کی طرف سے آنے والی آفتوں سے تمہاری حفاظت کرتی ہے. اگر رات اور دن کے کسی حصے میں اللہ کا عذاب آ جائے، تم رات کو سوئی ہوئی ہو نیند میں اور عالم خواب میں اچانک اللہ تمہیں پکڑ لے، بچاؤ کون تمہاری مدد کو آئے؟ اور دن کو تم اپنے کام کاج اور ذریعے معاش میں مصروف ہو، اللہ پکڑ لے فوراً تمہیں تو بچاؤ کون تمہاری مدد کو آئے گا؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہی رب ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. لیکن افسوس اس بات پر کہ اللہ نے فرمایا جو رحمان انہیں بچاتا ہے، یہ لوگ اس رحمان کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، اس کی یاد اور ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، ادھر سے غفلت اختیار کرتے ہیں. اور آگے فرمایا اگر تمہارے خیال میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں بچاتا ہے تو بتاؤ اللہ کو وہ کون ہے؟ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تمنعہم من دوننا، جو ہمارے عذاب سے ان کی حفاظت کریں گے؟ کون ہے ہمارے علاوہ جو انہیں بچائیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود اور الہ بنایا ہوا ہے، وہ معبودان باطلہ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی کیا کریں گے؟ ان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں. پھر جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا انہیں کیا بچائے؟ اور آگے فرمایا وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ یہ خود اللہ کے عذاب سے پناہ میں ہیں کہ اللہ نے انہیں پناہ دے رکھی ہو کہ میرا عذاب آئے گا تو بچا لوں گا. نہ کوئی بچانے والا ہے اور نہ کوئی اللہ کی پناہ میں آیا ہوا ہے. تو بتاؤ عذاب آ جائے تو میرے علاوہ ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا؟ بل متعنا ہؤلاء، پھر اللہ نے ان کی غلط فہمی کی وجہ بیان فرمائی. اصل انہیں دھوکہ کہاں سے ہے؟ دھوکہ اس بات سے ہے یہ لوگ اور ان کی کئی پشتیں اللہ کی نافرمانیاں کرتی آ رہی ہیں، کبھی اللہ نے انہیں کوئی عذاب کا جھٹکا نہیں دیا. یہ نعمتوں میں پلے آ رہے ہیں،
یہ اللہ کی نافرمانیاں اور کفر کرتے ہیں اور اللہ انہیں دولتوں سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ الٹ کام کرتا ہے ان کے ساتھ کہ چاہیے تھا یہ عذاب کے مستحق ہیں، اللہ انہیں تباہ کر دیتا، لیکن جب یہ زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ اور زیادہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ دولت کے نشے میں اور دنیا کے نفع کے نشے میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کام اور جس راستے پر ہے یہ راستہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ ابھی تک انہیں عذاب کا جھٹکا لگا نہیں، یہ نعمتوں میں پل کے آ رہے ہیں۔ فرمایا بل متانا، ہم نے نفع دیا ہؤلاء ان موجودہ لوگوں کو بھی، وآباؤہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، پچھلی نسلوں کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں ہم نے دراز کر دی۔ اب یہ سمجھتے ہیں لمبی زندگی میں مزے ہی مزے ہیں تو یہ راستہ ٹھیک ہے، لیکن افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کنایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں روز بروز دیکھتے نہیں ہو کہ میں کفر کی زمین کم کرتا چلا آ رہا ہوں اور اپنے دین اور اسلام کی دنیا زیادہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اسلام عرب سے اٹھا اور ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھا، لیکن دیکھتے دیکھتے پورے خطے میں، اور پھر اللہ نے پورے خطہ عرب کو کفر اور شرک سے پاک کر دیا، اور آپ دیکھتے نہیں کہ عالم دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو روز بروز جو اللہ اسلام کو ترقی دے رہا ہے اور کفر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام سچا مذہب ہے، تبھی تو اللہ اسے پھیلا رہا ہے، تبھی اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، انہیں یہ نظر نہیں آتا۔ افہم الغالبون، بتاؤ کہ جن کی مدد اللہ کر رہا ہو وہ جیتیں گے یا یہ جیتیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہی غالب ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، میرے محبوب یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، قیامت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ انہیں بتاؤ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، میرا اختیار اتنا ہی ہے۔ باقی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، جب انسان بہرا ہو جائے تو آپ اسے جتنا مرضی زور لگا دے نہیں سنا سکتے، یہ بھی بہرے ہو چکے ہیں، ان بہروں کو آپ جتنا مرضی انذار کریں ڈرائیں انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا، ان کے کانوں میں آواز جو نہیں جا رہی۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، ابھی دنیا میں تو یہ بہرے اور اندھے ہیں، لیکن آگے جا کر وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ، جو عذاب یہ مانگتے ہیں، اگر اس عذاب کا ایک جھونکا انہیں آ جائے گا نا، ایک پھونک اللہ کے عذاب کی، ایک لمحہ اگر اللہ کے عذاب کا ان سے گزر جائے تو لَيَقُولُنَّ، یہی لوگ سارے کہیں گے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم سب ظالم تھے، ہم نے رب کو نہیں پہچانا۔ ابھی تو انسان دیدہ دلیری سے اور جلد بازی میں جیسے کل گزرا، وہ کہتا ہے آ جائے اللہ کا عذاب، میں نہیں مانتا، لیکن عذاب دیکھا نہیں ہے انہوں نے۔ اگر عذاب کا ایک جھونکا ان پر سے گزر جائے تو ان کا سارا ذہن درست ہو جائے گا، پھر انہوں نے کہنا ہے ہم واقعی خطا کار اور ظالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی جنت میں چلا جائے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ دیکھے اور وہ راحتیں اور وہ سکون دیکھے تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میری ساری نیکیوں کا بدلہ بس تو نے یہی دے دی، یہی کافی۔ اور اگر کوئی گناہگار اور جہنمی ایک جہنم کا نظارہ کر لے، صرف دیکھ لے، تو وہ اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اگر اور کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے، جہنم کا ایک نظارہ ہی اس کی گناہ کے لیے کافی ہے، لیکن عذاب تو پیچھے پڑا ہے اسے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا جلد بازی عذاب میں نہ کرو، میں نے تمہیں بنایا اور میں جانتا ہوں انسان جلد باز ہے، اور اس جلد بازی میں وہ اپنا ایسا نقصان کرتا ہے کہ وہ اس تھوڑی سی زندگی میں فرما برداری کے بجائے اکڑ جاتا ہے۔
ورنہ اس کے اکڑ کی میں سزا ایسے دوں گا پھر یہ کہے گا میں گناہگار ہوں، لیکن اس کی سننی کسی نے نہیں۔ دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق